السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اور وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 85 یعنی 85 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی ویسألونک عن الروح حدیث نمبر 4721 4721 نمبر کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیت میں چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنیوں کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ ادھر سے کچھ یہودیوں کا گزر ہوا تو یہودیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ روح کسے کہتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات کا سامنا کرنا پڑے جو تم کو ناپسند ہو۔ تو پھر ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ روح کسے کہتے ہیں۔ تو پوچھا کہ روح کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، کچھ دیر خاموش رہے۔ جب کچھ دیر خاموش رہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اور کچھ دیر خاموشی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو حدیث آپ دیکھیں گے تو حدیث کے اوپر غور کرنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو واقعہ جو صحیح البخاری میں بیان کیا گیا ہے وہ مدینے کا ہے، کیونکہ یہودی لوگ جو ہے مدینے میں رہتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پوری کی پوری سورہ بنی اسرائیل مکے کے اندر نازل ہوئی۔ تو اس کا جواب اہل علم نے دو طرح سے دیا ہے۔ ایک یہ جواب دیا ہے کہ یہ آیت کریمہ پہلی مرتبہ مکے میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور دوسری مرتبہ اسی آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے مکہ میں نازل فرمایا تھا اسی طرح سے مدینے میں نازل فرمایا۔ ایک جواب یہ دیا ہے اہل علم نے، اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ آیت کریمہ مکہ میں ہی نازل ہو گئی تھی، لیکن جب مدینے میں یہودیوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اشارہ دیا کہ جو آیت کریمہ روح کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہودیوں کے سوال کا جواب یہی ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ بہرحال یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی۔ سامعین اکرام، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر ایک روایت بیان کیا ہے۔ روایت ہے امام عوفی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ کی تفسیر یعنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے بارے میں پوچھا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں بتلائیے، اور یہ بتلائیے کہ روح جب جسم کے اندر ہوتا ہے تو پھر روح کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تم کو مطلب تمام انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے، سمجھ نہیں سکو گے کہ کیسے اللہ عذاب دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دے دیا، جب یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دے دیا تو یہودیوں نے پوچھا کہ یہ جو جواب آپ نے دیا آپ کے پاس کون جواب لے کر کے آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ جبرائیل امین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام جواب لے کر کے آئے۔ یہودیوں نے پوچھا کہ یہ جو جواب آپ نے دیا یہ جواب آپ کے پاس کون لے کر کے آیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس یہ جواب اللہ کے پاس سے جبرائیل امین لے کر کے آئے۔
تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا جبرائیل لے کر کے آئے، وہ تو ہم لوگوں کے پکے دشمن ہیں، اللہ کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 97 نازل فرمائی، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جبرائیل میرا دشمن ہے، جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس کو غصے سے مر جانا چاہیے۔ کس بات سے مر جانا چاہیے؟ کیونکہ جبرائیل اللہ کے حکم سے اللہ کی آیتوں کو آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں، جو پچھلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے اور رحمت ہے۔ سامعین کرام، یہ جو ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں دو روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روح کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کی جانب سے ہے، میرے رب کے حکم سے ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے، تم روح کے بارے میں جان نہیں پاؤ گے۔ سامعین کرام، روح کے تعلق سے امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ذرا تفصیل سے ہے، اس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ روح کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ روح اور جان، روح اور جان ہوتا ہے نا، جان نکل گئی، وہ لوگ بولتے ہیں نا، کچھ لوگ بولتے ہیں روح نکل گئی اور کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، جان نکل گئی۔ تو روح اور جان یہ کیا ہے، دونوں میں کیا انتر ہے، یا روح اور جان کس کو کہتے ہیں؟ تو امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روح ایک ہوا کے جھونکے کی طرح سے بالکل باریک چیز ہوتی ہے، وہ جسم میں بالکل اس طرح سے سرایت کر جاتی ہے جیسے درختوں کی رگوں میں پانی دوڑتا ہے۔ ابھی پانی ڈالتے ہیں تو پانی کہاں جاتا ہے؟ درختوں کے ریشوں میں، رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، کیونکہ درختوں کے لیے بھی پانی ضروری ہے۔ تو جس طرح سے درختوں کے رگوں میں، ریشوں میں پانی دوڑتا ہے، ویسے ہی آدمی کے جسم میں روح سرایت کر جاتا ہے۔ اور وہ جو جان ہے جس کو پیدا ہونے والے کے جسم میں پھونکا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، وہ جان وہ بالکل روحی ہے، لیکن وہ جب جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ جان بن جاتی ہے۔ شرط کیسے ہے کہ وہ جسم کے اندر جانے کے بعد جسم کا ہی حصہ بن جانا ہے، جسم کے اندر جانے کے بعد وہ جسم میں بالکل مل جانا، اور جسم کی وجہ سے وہ ایک خاص صفت کو اختیار کر لے گا، یعنی اچھائی کی صفت کو اختیار کر لے گا یا برائی کی صفت کو اختیار کر لے گا، تب جا کر کے وہ جان بنتی ہے۔ کسی بھی انسان کے جسم میں جب روح داخل ہو جاتی ہے، جس کو پھونکا جاتا ہے، جس کو جان بولا جاتا ہے، وہ جب انسان کے جسم میں داخل ہو تو انسان کے جسم میں، انسان کے جسم کے سبب سے یا تو صفت مدح حاصل کر لے یا صفت ذم حاصل کر لے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نفس مطمئنہ کہا ہے۔ نفس مطمئنہ کس روح کو کہا ہے؟ جو نیکی کی طرف بڑھنے والا ہو۔ اور نفس امارہ بالسوء اس روح کو کہا گیا ہے جو بدی کی طرف بڑھنے والا ہو۔ تو جب روح جسم کے اندر جائے اور جسم کے اندر جا کر کے جسم کے اندر بالکل مکس ہو جائے اور مل جائے اور خاص صفت اختیار کر لے تو اس کو جان کہا جاتا ہے۔ ابھی جیسے دیکھیے پانی جب پانی تو درخت کے لیے ضروری ہے، اب کسی درخت کے اندر پانی ڈالا گیا تو وہ تو پانی ہی ہوتا ہے۔ اگر انگور کے بیلوں میں پانی ڈالا جائے تب بھی وہ پانی ہے، اور نارنگی جس کو سنترا کہتے ہیں اس کے درخت میں پانی ڈالا جائے تب بھی وہ پانی ہے، اور انار کے درخت میں پانی ڈالا جائے تب بھی پانی ہے۔ لیکن جب انگور کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی انگور کے بیلوں سے ہوتے ہوئے جب انگور کے پھل کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ پانی نہیں رہتا ہے، بلکہ انگور کا شراب بن جاتا ہے، انگور کا شربت بن جاتا ہے، انگور کا پانی بن جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر اس پانی کو سنترے کے پیڑ میں ڈالا جائے اور اس کے اندر سے جو رس نکلتا ہے تو پھر وہ پانی نہیں کہلاتا ہے بلکہ سنترے کا رس کہلاتا ہے۔ انار کے اندر ڈالا جائے پانی وہی رہتا ہے، لیکن انار میں جانے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انار کا پانی ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے روح جب جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ جان بن جاتی ہے، اور وہی جان یا تو اچھی روح بن جاتی ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، یا بری روح بن جاتی ہے جس کو نفس امارہ بالسوء کہا جاتا ہے۔ تو یہ روح کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جن کو
ہم انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا